السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں امان اللہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل پوئٹری آف امان اللہ احمد۔ جی ناظرین، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی گرفتاریوں کے حوالے سے۔ جی ناظرین، پہلے تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نہ ہی تو میں سیاستدان ہوں اور نہ ہی میرا کوئی گورنمنٹ میں عہدہ ہے، بس ایک عام سا پاکستانی ہوں اور حق والوں کے ساتھ ہوں، مظلوموں کی آواز بنتا ہوں، جو کہ ہر ذی شعور کو بننا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان پچھلے 3-4 دنوں کے اندر تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں، اور ان کا جرم تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ میں نے بڑی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یار آخر ان کا جرم ہے کیا۔ جرم ان کا یہی سامنے آتا ہے کہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک سفیر کو باہر نہیں نکالا جائے گا، جو کہ فرانس کا سفیر ہے۔ اور فرانس کا ناظرین وہ ملک ہے جو کئی دہائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہی چلا آ رہا ہے، اور تحریک لبیک کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے سفیر کو باہر نکالا جائے اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلوا لیا جائے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو اسلامی ملک تھا، اس میں قانون کون سا چل پڑا ہے؟ اسلامی قانون تو یہ نہیں کہتا کہ مظلوموں پہ ظلم کرو، انصاف یہ تو نہیں کہتا، اسلام کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے کہ حق والوں کو پابند سلاسل کر دیا جائے اور جو ملک و قوم کے لٹیرے ہوں ان کو بچا کر رکھا جائے، ان کی تحریک کو بین کرنے کی بات ہی نہ کی جائے۔ جی ناظرین، میں پہلا قطعہ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اگر میرا درد سمجھ آ جائے تو پھر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ انصاف ویچ کے پیسے وٹے جاندے، انصاف ویچ کے پیسے وٹے جاندے تے گلے مظلوماں دے کٹے جاندے، خود ساختہ دین ہویا رائج احمد، حق والے ہی ایتھے ٹکے جاندے، خود ساختہ دین ہویا رائج احمد، حق والے ہی ایتھے ٹکے جاندے۔ اور ناظرین دیکھیں، اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو کیا آپ سمجھ نہیں جائیں گے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے؟ آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، یقینی سی باتیں اختلاف کریں گے۔ یہ کیسے سعد رضوی اور خادم حسین رضوی کی تحریک چل پڑی؟ اگر یہ دہشت گرد تھے، بات ٹھیک نہیں کرتے تھے، تو بھائی اتنی تعداد کیسے بڑھ گئی، اتنے لوگ ان کے ساتھ کیسے ہو گئے کہ یکدم ملک کو جام کر دیا جاتا ہے؟ بتائیے مجھے کون سی ایسی تحریک ہے جس میں اتنی پاور ہے کہ اگر چاہے ملک کو بلا کرنا اپنے کسی مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت سے، تو فوراً ملک جام کر دے؟ مجھے تو کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آتی سوائے تحریک لبیک کے بھی۔ اگر تحریک لبیک دہشت گرد تھی تو اتنے لوگوں کو اس نے پاگل کیسے بنا لیا؟ میں اس بات پہ حیران ہوں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ پاگل ہو گئے یار۔ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس نے بات غلط کی ہے، تو لاکھوں لوگوں کو پاگل کیسے بنا سکتا ہے؟ بھی میں 5 بندوں کو پاگل کر سکتا ہوں، 10 بندوں کو پاگل کر سکتا ہوں، 100 بندے کو تو نہیں پاگل کر سکتا۔ آخر کوئی تو سمجھدار ہوگا ان میں، سارے میرے پیچھے تو نہیں لگیں گے۔
یہ تحریک اگر دہشت گرد تھی تو کروڑوں لوگ ان کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ حیران کی اس بات پہ، حیران میں اس بات پہ ہوں۔ اس حوالے سے ایک قطع حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ کمینہ ناکام تھی ویندے، بندہ کمینہ ناکام تھی ویندے تے ناکام بدنام تھی ویندے، رضوی چا احمد آرڈر دے وے ملک گھنٹے چ جام تھی ویندے، رضوی چا احمد آرڈر دے وے ملک گھنٹے چ جام تھی ویندے۔ دیکھیں ناظرین، حق ہر کسی کو نظر آتا ہے، ہر بندہ ہی سمجھدار ہے، ہر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس طرف حق ہے اور اس طرف باطل ہے۔ گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ یہ حق پہ ہیں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ باہر والے ممالک کا پریشر بہت ہے ان پہ، یہ بھی مجبور ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں اردو زبان میں لکھا ہوا اپنا ایک قطع پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا۔ یزیدی ہمارے بیچ ہیں، یزیدی ہمارے بیچ ہیں، آنکھوں سے پردہ ہٹا کے دیکھ، ہوگا تو بھی پھر شہید احمد، ہوگا تو بھی پھر شہید احمد، خلاف کذب شمشیر اٹھا کے دیکھ، خلاف کذب شمشیر اٹھا کے دیکھ۔ جی ناظرین، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔